فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل سوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 411۔ علی بن ابراہیم نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں روایت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ فرعون نے کہا کہ میری قوم کے سرداروں، میں تمہارے لیے بجز اپنے کوئی خدا نہیں جانتا۔ اے حامان، مٹی سے اینٹ بنا کر آگ پر پختہ کرو اور میرے لیے ایک قصر بلند تیار کرو، شاید اس پر جا کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگاؤ، اور میں تو اس کو دروغگو سمجھتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ حامان نے ایک قصر اس قدر بلند تیار کیا کہ اس پر کوئی ہوا کی زیادتی کے سبب ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس سے زیادہ بلند قصر نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ قصر تیار ہوا تو خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے قصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تو فرعون نے ایک صندوق بنوایا اور 4 گدھ کے چوزے لے کر ان کی تربیت کی۔ جب وہ بڑے ہو گئے، صندوق کے باہر ہر طرف لکڑیاں جوڑی گئیں، ہر لکڑی کے سرے پر گوشت کے ٹکڑے باندھے گئے اور گدھوں کو بہت بھوکا رکھا گیا۔ پھر ہر گدھ کے پیر کو ان لکڑیوں سے باندھا اور فرعون اور حامان اس صندوق میں بیٹھے۔ وہ گدھ اس گوشت کی خواہش میں اڑے اور ہوا میں بلند ہوئے، تمام دن اڑتے رہے۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ آسمان کی جانب نظر رکھ کرو اور دیکھو کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے۔ حامان نے دیکھا اور کہا کہ آسمان کو اتنی دور دیکھتا ہوں جتنا کہ زمین سے دیکھتا تھا۔ کہا اچھا زمین کی جانب نظر کرو۔ اس نے دیکھا اور کہا زمین تو نہیں مگر دریا اور پانی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس قدر پرواز کی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور دریا بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب آسمان کو دیکھا اتنی ہی دور نظر آیا جتنا کہ پہلے دکھائی دیتا تھا۔ جب رات ہو گئی، حامان نے آسمان کو دیکھا۔ فرعون نے پوچھا کیا ہم آسمان پر پہنچ گئے؟ اس نے کہا ستاروں کو اسی دوری پر دیکھتا ہوں جیسے کہ زمین سے دیکھتا تھا، اور زمین پر سیاہی اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ پھر وہ واپس ہو کر نیچے زمین پر آئے۔ فرعون کی سرکشی اور گمراہی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ علی بن ابراہیم نے شیخ تبریسی سے اور کتب راوندی رضی اللہ عنہم نے حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، اور تمام عامہ و خاصہ مفسرین سے منقول ہے کہ جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا اور جادوگر موسیٰ پر ایمان لائے، فرعون مغلوب ہوا مگر پھر بھی ایمان نہ لائے اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس نے اس روز 60,000 بنی اسرائیل موسیٰ پر ایمان لائے اور ان کے مطیع ہوئے۔ تو حامان نے فرعون سے کہا کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کی جستجو کرو اور جو تجھ کو مل جائے اس کو قید کر دے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کیا، متواتر علامتیں اس پر ظاہر ہوئیں اور وہ قحط اور میووں کی کمی میں مبتلا ہوا۔ اور کتب راوندی کی روایت کی بنا پر جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کریں اور اذیت پہنچائیں، سب سے پہلے فرعون نے یہ تدبیر کی کہ حکم دیا کہ ایک بلند عمارت تیار کریں تاکہ عوام کو دکھائے کہ میں آسمان پر جا کر موسیٰ کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حامان کو قصر تیار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ 50,000 کاریگروں کو اس نے جمع کیا، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اینٹیں بنائیں اور لکڑیاں تراشیں اور دروازے بنائے اور میخیں تیار کیں اور اتنی بلند عمارت بنائی کہ ابتدائے
دنیا سے اس وقت تک کوئی عمارت اس کے برابر بلند نہیں بنائی گئی تھی۔ اس عمارت کی بنیاد ایک پہاڑ پر رکھی گئی تھی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو حق تعالیٰ نے پہاڑ میں زلزلہ پیدا کیا اور وہ عمارت بنانے والوں اور کام کرنے والوں اور تمام موجودہ لوگوں پر منہدم ہو گئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ اس وقت فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی عدالت تھی کہ اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بس ہمارے پاس سے دور ہو، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور اپنے پروردگار کی رسالت انہی کو پہچانواؤ۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارے واسطے لشکر جمع کرنا چاہتا ہے تاکہ تم سے جنگ کرے۔ لہٰذا اس سے ایک مدت طے کر لو اور اپنے لشکر کو اس سے الگ کر لو کہ تمہاری امان میں رہیں، اور عمارتیں بناؤ اور اپنے مکانات ایک دوسرے کے پاس تیار کرو، یہ قبیلے کے موافق بنواؤ۔ روایت معتبر میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو حکم دیا کہ اپنے مکانوں میں نمازیں پڑھیں۔ موسیٰ نے فرعون سے 40 روز کی مدت طے کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ وہ تمہارے لیے لشکر جمع کرتا ہے، تم خوف نہ کرو، میں اس کا مکر و ضرر تم سے دفع کر دوں گا۔ پھر موسیٰ فرعون کے دربار سے نکلے۔ اس وقت تک عصا اسی طرح ایک خوفناک اژدہا بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑتے اور چلاتے اور اس کے گرد گھومتے تھے۔ لوگ دیکھتے اور تعجب کرتے اور ترساں اور ہراساں اس سے بھاگتے، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر میں داخل ہوئے اور عصا کو اٹھا لیا۔ وہ اپنی اصل صورت میں ہو گیا۔ حضرت نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک مسجد بنائی۔ جب 40 روز کی مہلت ختم ہو گئی، حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ عصا کو دریائے نیل پر ماریں۔ جب حضرت نے عصا کو مارا، دریا تمام خون ہو گیا۔ علی بن ابراہیم کی روایت میں وارد ہوا کہ جس وقت بنی اسرائیل موسیٰ پر ایمان لائے، فرعون کی قوم کے رؤساء نے اس سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے دیتا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے خداؤں کو ترک کر دیں۔ امام نے فرمایا کہ فرعون اپنے بتوں کی پرستش کرتا تھا، آخر میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی لڑکیوں کو قید کروں گا، اور ہم لوگ تو ان پر مسلط ہیں۔ پس جب فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کیا اس لیے کہ موسیٰ پر ایمان لائے تھے، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے عرض کی کہ آپ کے آنے سے قبل ہمارے لڑکوں کے قتل سے ہم کو اذیت پہنچتی تھی، اور آپ کے آنے کے بعد ہم کو یہ عذاب پہنچتا ہے کہ ہم قید کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا نزدیک ہے خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں اس کا جانشین قرار دے گا، لہٰذا غور کرو اس کا شکر کیوں کر ادا کرو گے۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم فرعون کو قحط اور طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا کیا۔ جب کوئی نعمت ان کی ملتی کہتے تھے کہ ہماری برکت کے سبب سے، اور جب کوئی بلا ان پر نازل ہوتی کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست کے سبب سے ہے۔ غرض جب قحط اور پھلوں کی کمی اور طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہوئے، پھر بھی بنی اسرائیل کی تکلیف سے باز نہ آئے۔ موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ بنی اسرائیل سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے قبول نہ کیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں پر نفرین کی۔ حق تعالیٰ نے طوفان آب ان پر بھیجا جس نے قبطیوں کے تمام مکانات اور عمارات کو برباد کر دیا، اور سب نے جنگلوں میں جا کر خیمے نصب کیے۔ قبطیوں کے مکانات برباد ہو گئے، لیکن ایک قطرہ پانی بنی اسرائیل کے مکانوں میں داخل نہ ہوا۔ پانی ان کی زمینوں میں جمع ہو گیا کہ زراعت بھی وہ نہ کر سکتے تھے۔ تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اس طوفان کو ہم سے دفع کر دے، تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت نے دعا کی اور ان سے طوفان دور ہو گیا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ حامان نے فرعون سے کہا اگر بنی اسرائیل سے ہاتھ اٹھا لو گے تو موسیٰ تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہاری بادشاہی کو زائل کر دیں گے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو قید سے نہ رہا کیا۔ حق تعالیٰ نے اس سال ان کو کافی غلہ اور بےحد میوے عطا کیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ طوفان ہمارے لیے ایک نعمت تھا، پھر ان کی سرکشی میں اور زیادتی ہو گئی۔ علی بن ابراہیم کی روایت کے موافق دوسرے سال اور دوسروں کی روایت کی بنا پر دوسرے مہینے حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی، تو آپ نے عصا سے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں طرف سے ٹڈیاں
ابر سایہ کے مانند ان لوگوں کی جانب آئیں اور ان کی تمام زراعتوں، پھلوں اور درختوں کو کھا گئیں۔ اس کے بعد ان کے کپڑے، سامان، دروازوں، جالیوں، لکڑیوں اور آہنی میخوں کو کھایا۔ پھر ان کے جسموں پر حملہ آور ہوئیں اور ان کی داڑھی اور سروں کے بال کھا گئیں، لیکن بنی اسرائیل اور راحیل کے مکانوں میں داخل نہ ہوئیں اور ان کے اموال کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پس فرعون کی قوم ان کے پاس فریاد کے لیے آئی۔ اس نے موسیٰ کے پاس سب کو بھیج دیا کہ اگر اس بلا کو ہم سے دور کر دو تو ہم تم پر ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دیں۔ موسیٰ صحرا کی جانب گئے اور آپ نے اپنے عصا سے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا۔ اسی وقت وہ ٹڈیاں جس طرف سے آئی تھیں واپس چلی گئیں، ایک بھی باقی نہ رہی۔ پھر حامان نے بہکایا اور فرعون کو بنی اسرائیل کی رہائی سے باز رکھا۔ پھر علی بن ابراہیم کی روایت کے موافق تیسرے سال اور دوسروں کی روایت کے موافق تیسرے مہینے قمل کو ان پر مسلط کیا۔ بعض قمل کو بڑی جوئیں کہتے ہیں اور بعض چھوٹی ٹڈیاں بتلاتے ہیں، جن کے پر نہ تھے وہ ان کی زراعتوں پر مسلط ہوئیں اور جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا تو وہ مصر کے ایک شہر کے ایک سفید ٹیلے پر گئے جس کو عین الشمس کہتے تھے، اور اپنے عصا کو زمین پر مارا۔ خدا کے حکم سے زمین سے اس قدر جوئیں نکلی کہ فرعونیوں کے تمام کپڑوں اور ظروف میں بھر گئیں اور ان کے کھانوں میں داخل ہوئیں۔ جو چیز بھی وہ لوگ کھاتے تھے اس میں وہ جوئیں مخلوط تھیں، ان کے جسموں کو مجروح کرتی تھیں۔ دوسروں کی روایت کی بنا پر وہ چھوٹے کیڑے تھے جو گیہوں اور تمام غلے میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں، لہٰذا 10 جریب گیہوں اگر چکی میں پیسے جاتے تو 3 قفیر واپس نہ نکلتے۔ کتاب کا حوالہ: ایک قفیر 12 سا اور ایک سا 4 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ: غیاث اللغات مترجم۔ بہرحال ان کے لیے کوئی بلا اس سے زیادہ سخت نہ تھی۔ وہ ان کی داڑھیوں، سر کے بال، ابرو اور پلک کے بال تک کھا گئیں۔ ان کے جسم آبلوں سے بھر گئے، ان کے لیے نیند حرام ہو گئی اور بنی اسرائیل کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ قبطیوں نے فرعون سے فریاد کی۔ اس نے پھر موسیٰ سے استدعا کی کہ اگر یہ بلا ہم سے برطرف ہو جائے تو بنی اسرائیل کو رہا کر دوں گا۔ موسیٰ نے دعا کی اور وہ بلا بھی ان سے دور ہو گئی۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک موسیٰ ان کے پاس رہے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو رہا کیا۔ پھر چوتھے سال یا چوتھے مہینے موسیٰ دریائے نیل کے کنارے آئے اور خدا کے حکم سے دریا کی جانب اشارہ کیا۔ ناگہاں بہت سے مینڈک دریا سے نکلے اور قبطیوں کے مکانوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں داخل ہو گئے، تمام مکانوں میں بھر گئے، اس طرح کہ جس کپڑے کو اٹھاتے اور جس برتن کو دیکھتے اس میں مینڈک بھرے ہوتے تھے۔ ان کے دیگوں میں داخل ہوتے اور کھانے کو خراب کرتے، یہاں تک کہ ہر شخص اپنی ٹھڈی تک مینڈکوں میں ڈوبا رہتا۔ جب وہ گفتگو کا ارادہ کرتے مینڈک ان کے منہ کے اندر داخل ہو جاتے اور کھانا کھانے کا قصد کرتے تو لقمے سے پہلے دہن میں پہنچ جاتے تھے۔ آخر وہ روتے ہوئے موسیٰ کی خدمت میں آئے اور اس بلا کے دور کرنے کی استدعا کی اور عہد و پیمان کیے کہ جب یہ بلا ان سے دور ہو جائے گی موسیٰ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ لہذا موسیٰ اس بلا کے 7 روز بعد نیل کے کنارے گئے اور اپنے عصا سے اشارہ کیا تو وہ تمام مینڈک ایک ہی دفعہ دریا کے اندر چلے گئے۔ ان لوگوں نے پھر اپنی انتہائی شقاوت کی وجہ سے اپنے عہد پر وفا نہ کی۔ پھر 5ویں سال کے یا 5ویں مہینے موسیٰ نیل کے کنارے آئے اور بحکم خدا اپنے عصا کو پانی پر مارا۔ اسی وقت وہ تمام دریا اور نہریں قبطیوں کے لیے خون کے رنگ کی ہو گئیں، یعنی ان کو خون دکھائی دیتا تھا اور بنی اسرائیل کو پانی نظر آتا تھا۔ جب بنی اسرائیل پیتے تھے پانی ہوتا تھا اور جب قبطی پیتے تھے خون ہوتا تھا۔ قبطیوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پانی اپنے منہ سے ہمارے منہ میں ڈال دیا کرو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے دہن میں رہتا پانی ہوتا تھا اور جب وہ پانی قبطیوں کے دہن میں داخل ہوتا تو وہ خون ہو جاتا۔ فرعون پیاس سے اس درجہ بے قرار تھا کہ درختوں کی سبز پتیاں پانی کے عوض چوستا تھا اور ان پتیوں کا عرق اس کے منہ میں جمع ہو کر خون ہو جاتا۔ اور قطب راوندی کی دوسری روایت کے موافق آب شور ہو جاتا تھا۔ 7 روز تک اسی حال پر گزرے اور راوندی کی روایت کے موافق 40 روز گزرے کہ ان کا کھانا اور پینا سب خون تھا۔
آخر موسیٰ سے شکایت کی اور یہ بلا بھی ان سے زائل ہو گئی، لیکن ان کا کفر و غرور زیادہ ہی ہوتا گیا۔ علی بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اس کے بعد حق تعالیٰ نے رجس یعنی سرخ برف ان پر جمائی، جس کو کبھی ان لوگوں نے نہ دیکھا تھا، اور ان کی کثیر جماعت اس سے ہلاک ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو اس بارے میں جو اس نے تم سے عہد کیا کہ ہم قسم کھاتے ہیں اگر رجس کو ہم سے برطرف کر دو گے تو یقیناً ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر موسیٰ نے دعا کی تو حق تعالیٰ نے اس برف کو ان سے برطرف کر دیا، اور راوندی کے روایت کی بنا پر ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے درگاہ خدا میں مناجات کی کہ خدا بندہ تو نے فرعون اور اس کی قوم کے رئیسوں کو مال و دولت و دنیاوی زندگی کے لیے عطا کی ہے، جس کے سبب سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خدا بندہ ان کے مالوں کو زائل و متغیر کر دے۔ حق تعالیٰ نے ان کے تمام اموال کو پتھر بنا دیا، حتیٰ کہ گندم و جو اور تمام غلہ اور کپڑے اور اسلحے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب پتھر ہو گیا، جس کی وجہ سے کسی چیز کو کام میں نہ لا سکتے تھے۔ جب اس تنبیہ سے بھی متنبہ نہ ہوئے، خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آج رات آل فرعون کی باکرہ لڑکیوں پر طاعون بھیجتا ہوں، بلکہ ہر مادہ جو ان میں ہوں گی، خواہ انسان ہو یا حیوان، سب ہلاک ہو جائیں گی۔ جب موسیٰ نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو دی، فرعون کے جاسوسوں نے یہ خبر فرعون کو بھی پہنچا دی۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو لاؤ، ان میں سے ہر ایک کو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ قید کر دیں، تاکہ جب رات کو موت آئے بنی اسرائیل کی عورتوں کو تمہاری عورتوں سے نہ پہچان سکے۔ اس تدبیر سے تمہاری عورتیں بچ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی کی عقل اس درجے خراب نہیں ہو جاتی، جناب مقدس الہی کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ غرض جب رات آئی، حق تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیجا تو ان کی عورتیں اور حیوانات اور مادہ حیوانات سب ہلاک ہو گئیں۔ صبح کو آل فرعون کی عورتیں تمام مردہ اور مدفن تھیں، اور بنی اسرائیل کی عورتیں صحیح و سالم تھیں۔ اس رات علاوہ چوپایوں کے 80,000 جانیں ضائع ہوئیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی عورتوں کے پاس مال دنیا، زر و جواہرات وغیرہ اس قدر زیادہ تھے کہ بغیر خدا کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آل فرعون کے اموال بنی اسرائیل کو میراث میں دوں۔ بنی اسرائیل سے کہو کہ ان کے زیورات اور زینت کی چیزیں رعایت طلب کریں، کیونکہ وہ لوگ بلاؤں کے خوف سے اور جو کچھ عذاب ان پر نازل ہو چکا ہو اس کے سبب سے دینے میں مضائقہ نہ کریں گے۔ جب ان کے تمام مال آراتن لے چکے تو حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جائیں۔ علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے فریاد کی کہ خدا سے دعا کریں کہ ہم کو فرعون کی بلاؤں سے نجات بخشے۔ اس وقت خدا نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، رات کو ان لوگوں کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ دریا ان کے درمیان حائل ہے، کیوں کر دریا کو عبور کریں گے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دریا کو حکم دیتا ہوں، وہ تمہارا مطیع ہو جائے گا اور تمہارے لیے شگافتہ ہوگا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور رات ہی میں ساحل کو روانہ ہو گئے۔ جب ان کے چلے جانے کی خبر فرعون کو ہوئی، اس نے اپنا لشکر جمع کیا اور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور جب وہ لوگ دریا کے کنارے پہنچے، موسیٰ نے دریا سے خطاب کیا کہ میرے لیے شگافتہ ہو جا۔ کہا بغیر حکم خدا شگافتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں فرعون کے لشکر کا تلیہ نمودار ہوا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ تم نے ہم کو فریب دیا اور ہلاک کیا، اگر چھوڑ دیتے تو آل فرعون ہم کو صرف غلام بناتے، وہ بہتر تھا اس سے کہ اب ہم ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور نجات کے راستے پر میری رہبری کرتا ہے۔ موسیٰ کو قوم کی بیوقوفی ناگوار معلوم ہوئی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے موسیٰ، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دریا ہمارے لیے شگافتہ ہو جائے گا۔ اب فرعون اور اس کے لشکر والے ہمارے پاس آن پہنچے اور قریب ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ نے دعا کی، حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ عصا کو دریا پر مارو۔ جب دریا پر مارا وہ شگافتہ ہو گیا، اور موسیٰ اور آپ کی قوم کے لوگ دریا میں داخل ہو گئے۔ اسی حال میں فرعون کے لشکر
والے دریا کے کنارے پہنچے اور دریا کو اس حال سے مشاہدہ کیا۔ فرعون سے کہا کہ کیا تم کو یہ حال دیکھ کر تعجب نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے ہی ایسا کیا ہے اور میرے ہی حکم سے اس دریا شگافتہ ہوا ہے۔ دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان لوگوں کا پیچھا کرو۔ جب فرعون اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے دریا میں داخل ہو گئے اور دریا کے بیچ میں پہنچ گئے، حق تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ ان کو وہ غرق کرے، تو وہ سب غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا بولا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے بجز اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمان اور زمین میں فساد کرنے والا تھا۔ ہاں، آج تیرے جسم کو نجات دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ فرعون کی تمام قوم دریا میں ڈوب گئی، ان میں سے کوئی نہ بچا اور دریا سے جہنم کی طرف گئے، لیکن تنہا فرعون کو حق تعالیٰ نے کنارے پر ڈال دیا تاکہ وہ لوگ جو اس کے بعد باقی بچ رہے ہیں اس کو دیکھیں اور پہچانیں اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو اور کوئی اس کے ہلاک ہونے میں شک نہ کرے۔ اور چونکہ وہ سب اپنا پروردگار جانتے تھے، حق تعالیٰ نے اس کے مردہ جسم کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والوں کی عبرت اور نصیحت کا سبب ہو۔ مروی ہے کہ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ فرعون کو خدا نے غرق کر دیا، ان لوگوں کو یقین نہ ہوا، کہنے لگے کہ اس کی خلقت ایسی نہ تھی کہ مر جائے۔ تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کو ساحل پر پہنچا دے، تو ان لوگوں نے اس کو مردہ دیکھا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل رسول خدا کے پاس جس روز سے خدا نے فرعون کو غرق کیا تھا ہمیشہ مغموم اور محزون آتے تھے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ یہ آیت رسول خدا کے پاس لے جائیں جو فرعون کے قصے میں، آیت نمبر 91 سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ اس کو لے کر جناب جبرائیل شاد و خرم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، اس کے قبل میں تم کو رنجیدہ دیکھتا تھا، آج شاد و مسرور دیکھتا ہوں۔ کہا ہاں یا حضرت، جب خدا نے فرعون کو غرق کیا اور وہ ایمان لایا، میں نے ایک مٹھی کیچڑ اس کے منہ میں بھر دیا اور کہا، اور چونکہ میں نے یہ بغیر اذن خدا کہا تھا، خائف تھا کہ شاید رحمت خدا اس پر نازل ہو اور میں معذوب کیا جاؤں۔ جب اس وقت خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ وہ جملہ آپ کے پاس لاؤں تو اطمینان ہوا اور میں نے سمجھا کہ خدا میرے قول و عمل سے راضی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب فرعون موسیٰ کے تعاقب میں دریا کی جانب روانہ ہوا، اس کے مقدمہ لشکر میں 6 لاکھ سپاہی تھے اور ساقہ لشکر میں 1 لاکھ۔ جب یہ تمام لشکر دریا کے کنارے پہنچا، فرعون کا گھوڑا بھڑکا اور دریا میں داخل نہ ہوا، تو جبرائیل اسپِ مادہ پر سوار ہو کر اس کے آگے ہو کر دریا میں داخل ہوئے۔ فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے چلا اور تمام لشکر اس کے عقب میں چلے۔ بس سند موثق اور صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ جب چاند طلوع ہو تو وہ لوگ دریا میں داخل ہوں اور حضرت یوسف کے جسد مبارک کو مصر سے نکال لے جائیں تاکہ فرعون پر عذاب نازل ہو۔ اس روز چاند نکلنے میں تاخیر ہوئی تو موسیٰ نے سمجھا کہ چونکہ یوسف کے جسد مبارک کو مصر سے باہر نہیں کیا گیا اس لیے عذاب میں دیر ہو رہی ہے۔ ان کا جسد کس مقام پر مدفون ہے؟ لوگوں نے کہا ایک ضعیفہ جان تھی، اس کو حاضر کیا گیا۔ وہ ایک نہایت بوڑھی، نابینا اور کمزور عورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یوسف کے قبر کی جگہ تو جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر بتاؤں گی نہیں جب تک کہ 4 چیزیں آپ مجھے نہ دیں گے۔ اور دوسری روایت کے بموجب اس نے کہا کہ اپنے درجے میں بہشت میں مجھے جگہ دیجیے۔ ان حضرت پر اس کے سوالات دشوار معلوم ہوئے۔ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جو وہ چاہتی ہے اس کو عطا کرو، جو کچھ تم دے دو گے میں اس کو مرحمت کروں گا۔ حضرت نے اس وقت دعا کی اور اس کی حاجتیں پوری ہوئیں تو اس نے دریائے نیل کے کنارے یوسف کی قبر کی جگہ بتائی۔ ان حضرت کا جسد مبارک سنگ مرمر کے ایک صندوق میں تھا، اس کو نکال لیا تو اس وقت چاند طلوع ہوا۔ پھر یوسف کے جسم میں اقدس کو شام کی جانب لے گئے اور اسی جگہ دفن کیا۔ اسی سبب سے اہل کتاب اپنے مردوں کو شام میں منتقل کرتے ہیں۔
بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اس عورت کو موسیٰ نے طلب کیا اور فرمایا کہ مجھے یوسف کی قبر سے آگاہ کر تاکہ تجھ کو بہشت میں جگہ ملے، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے وعدہ نہ کریں کہ میں جو مانگوں گی وہ مجھے آپ دیں گے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم کو اسے اختیار دینے میں کوئی کیا دشواری ہے، تو موسیٰ نے فرمایا کہ جو تو مانگے وہ تیرا ہے۔ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ بہشت میں آپ کے درجے میں رہوں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ فرعون کی تدبیروں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے طعام میں زہر ملوا دیتا تھا اور ان کو ہلاک کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ یکشنبہ کے دن جو فرعون کی عید کا دن تھا بنی اسرائیل کی کو ضیافت کے لیے طلب کیا اور دسترخوان بچھوایا۔ اس کے حکم سے تمام کھانوں میں زہر ملا دیا گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو خدا نے وحی کی کہ فلاں دوا ان لوگوں کو کھلا دو تاکہ فرعون کا زہر ان پر اثر نہ کرے۔ موسیٰ 600 بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ضیافت خانے میں تشریف لائے اور عورتوں اور بچوں کو واپس کر دیا اور بنی اسرائیل کو تاکید کر دی کہ جب تک فرعون خود اجازت نہ دے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھانا، اور اس دوا کو تمام لوگوں کو کھلا دیا۔ اس کی خوراک اسی قدر تھی جتنی کہ سوئی کے ناکے میں آ سکتی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے کھانے کے خزانوں کو دیکھا ان پر جمع ہو گئے اور جس قدر ممکن ہوا کھایا۔ فرعون نے مخصوص طعام حضرت موسیٰ و ہارون اور یوشع بن نون اور تمام نیک لوگوں کے لیے خاص مقام پر ترتیب دیا تھا، ان میں زیادہ زہریلا تھا۔ جب ان لوگوں کو بلایا کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ سوا اپنے اور اپنے بڑے بڑے عمرہ کی کسی کو تم لوگوں کی خدمت کی اجازت نہ دوں گا۔ پھر خود کھلانے پر آمادہ ہوا اور ہر لہجہ کھانے میں تازہ زہر ملایا جاتا تھا۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے موسیٰ نے کہا ہم بنی اسرائیل کی عورتوں اور ان کی بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اس نے کہا ہم ان لوگوں کے لیے بھی کھانا دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو گئے موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اپنے لشکر گاہ کو واپس گئے۔ فرعون نے اپنے لشکر والوں کے لیے بغیر زہر کا کھانا تیار کرایا تھا، لیکن جس نے بھی وہ کھانا کھایا اسی وقت آہ کی اور مر گیا۔ غرض کے اس سبب سے 70,000 مرد اور 1,60,000 عورتیں قوم فرعون کی ہلاک ہوئیں، علاوہ چوپاؤں اور حیوانات کے۔ لیکن موسیٰ کی قوم کا ایک آدمی بھی ہلاک نہ ہوا۔ یہ واقعہ فرعون اور اس کے اصحاب کی انتہائی تعجب کا سبب ہوا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 6 انسان و حیوان ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 آدم و حوا، نمبر 1 آدم، نمبر 2 حوا، نمبر 3 گوسفند ابراہیم، نمبر 4 عصائے موسیٰ، نمبر 5 ناقہ صالح اور نمبر 6 خفاش۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ خفاش ایک طائر کا نام ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے بنایا اور وہ بقدرت خدا زندہ ہو گیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے ایک گروہ فرعون کے لشکر سے مل گیا تاکہ جب تک موسیٰ کے غلبے کا اثر ظاہر نہ ہو ہم فرعون کی دنیا سے منتفع ہوں گے اور اس سے ملے رہیں گے۔ جب موسیٰ اور آپ کی قوم کے لوگ فرعون سے بھاگے وہ جماعت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑی کہ موسیٰ کے لشکر سے مل جائے اور ان میں شامل ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کو تماچے مار کر واپس کرے اور فرعون کے لشکر سے ملا دے، چنانچہ وہ لوگ اس کے ساتھ غرق ہوئے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کا باپ فرعون کے اصحاب میں سے تھا۔ جب فرعون کے لشکر والے موسیٰ کے پاس پہنچے وہ شخص واپس آیا تاکہ اپنے باپ کو نصیحت کرے اور موسیٰ سے ملحق کر دے۔ وہ اپنے باپ سے گفتگو کرتا ہوا اور اس کو سمجھاتا ہوا دریا میں داخل ہوا اور وہ دونوں غرق ہو گئے۔ جناب موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ تو رحمت خدا سے واصل ہوا، لیکن جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے ان لوگوں سے جو گناہ گاروں کے ہمسایہ ہیں دفع نہیں ہوتا بلکہ ان کو بھی گھیر لیتا ہے۔ حدیث سابق میں گزرا کہ فرعون ان 5 افراد میں سے ہے جن پر قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے فرعون کو 2 کلموں کے درمیان 40 سال تک مہلت دی۔ اول اس نے یہ کہا کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور آخر میں کہا کہ میں تمہارا بلند ترین پروردگار ہوں۔
لہٰذا اس کو 2 کلموں کی وجہ سے دنیا عقبہ میں معذب کیا۔ جس وقت کہ موسیٰ اور ہارون نے فرعون پر نفرین کی اور حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ تمہاری دعا مقبول ہوئی، اور جس وقت اجابت دعا ظاہر ہوئی یعنی فرعون غرق ہوا تو 40 سال گزر چکے تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل نے فرعون کی سرکشی کے زمانے میں مناجات کی کہ پروردگارہ تو فرعون کو مہلت دیتا ہے اور اس کو چھوڑے جاتا ہے، حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیال تیرے ایسے بندے کا ہو سکتا ہے جو ڈرتا ہو کہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر قابو حاصل نہ کر سکے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے مصر کے شہر کی مذمت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل پر خدا نے غضب نہ فرمایا جب تک کہ ان کو مصر میں داخل نہ کر لیا اور ان سے راضی نہ ہوا جب تک کہ مصر سے نکال نہ لیا۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ رہے تھے، خدا نے فرعون کے دل کے اطمینان کو خوف سے بدل دیا۔ بسند معتبر دیگر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جس وقت فرعون کہتا تھا کہ مجھ کو چھوڑ دو تاکہ موسیٰ کو قتل کر دوں تو کون مانے تھا؟ فرمایا کہ وہ حلال زادہ تھا اور وہی اس کو مانے تھا، اس لیے کہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کو حرام زادے کے سوا کوئی قتل نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت نے فرمایا کہ جب موسیٰ و ہارون فرعون کی مجلس میں داخل ہوئے اور اس کے حاضرین دربار حلال زادہ تھے، ان میں سے کوئی ولد الزنا نہیں تھا۔ اگر ان میں کوئی شخص زنا زادہ ہوتا تو موسیٰ کے مار ڈالنے کا مشورہ دیتا۔ یہی سبب تھا کہ جس وقت فرعون نے موسیٰ کے بارے میں ان لوگوں سے مشورہ کیا، کسی ایک نے بھی نہ کہا کہ ان کو مار ڈالو، بلکہ ان کے بارے میں تاخیر، غور و خوض اور دوسری تدبیروں کا مشورہ دیا۔ امام نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی جو ہمارے قتل کا ارادہ کرے وہ ولد الزنا ہے۔ حدیث حسن میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ فرعون جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا تھا فرعون جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا، حکم دیتا تو اس کو منہ کے بل زمین پر یہ تختے پر لٹاتے اور اس کے چاروں ہاتھوں پیروں پر میخ ٹھوک کر اسی حال میں اس کو چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جاتا تھا، اسی لیے اس کو ذل اوتاؤ یعنی میخوں والا کہتے تھے۔ حق تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں، چند معتبر حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ وہ نشانیاں تھیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 ٹڈی، نمبر 4 جون، نمبر 5 مینڈک، نمبر 6 خون، نمبر 7 طوفان، نمبر 8 دریا کا پھٹنا اور نمبر 9 وہ پتھر جسے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے ابراہیم پر وحی بھیجی کہ تمہارے لیے سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور سارہ نے کہا کہ کیا مجھ سے فرزند پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر مرد پیر ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ہاں سارہ سے فرزند پیدا ہوگا، اس کی اولاد میں سے بہت سے لوگ 400 سال کے بعد فرعون کے ہاتھ سے معذوب ہوں گے، اس سبب سے کہ سارہ نے میری بات کو رد کر دیا۔ جب عذاب نے بنی اسرائیل پر طول پکڑا، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں 40 روز تک فریاد اور گریہ و زاری کی، تو خدا نے موسیٰ و ہارون پر وحی فرمائی کہ ان کو عذاب فرعون سے نجات دلوائیں۔ ان کی گریہ و زاری کے سبب سے 400 سال میں سے 170 سال کم کر دیے گئے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بھی خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کرو گے تو غموں سے تمہاری رہائی جلد ہوگی اور قائم آل محمد علیہ السلام جلد ظاہر ہوں گے، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہاری سختی کی مدت انتہا کو پہنچے گی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم اپنے سرکش بندوں کا امتحان اپنے دوستوں کے ذریعے سے لیتا ہے جو ان کی نظر میں کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس 2 اونی لباس پہنے ہوئے آئے اور عصا ان دونوں حضرات کے ہاتھ میں تھے، اور یہ شرط کر کے آئے تھے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کی بادشاہی قائم اور اس کی عزت باقی رہے گی۔
فرعون نے یہ سن کر اپنے عمرہ سے کہا کیا ان دونوں کی حالت انتہائی تعجب کے قابل نہیں کہ میرے لیے دوام عزت اور بقائے ملک کی شرط رکھتے ہیں اور خود ایسی فقر و مذلت کی حالت میں ہیں، کیوں ان کو سونے کے خزانے نہیں مل گئے؟ اس کے نزدیک مال و زر جمع کر لینا بہت وقتی تھا اور وہ بال کے بنے ہوئے کپڑے پہننا بہت حقیر سمجھتا تھا۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ آخر ماہ کے 4 شنبہ کو فرعون غرق ہوا۔ اسی روز اس نے موسیٰ کو مار ڈالنے کے لیے طلب کیا تھا اور اسی روز حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مار ڈالیں۔ اسی روز صبح کو فرعون کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 37 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 38 کا آغاز یہیں سے اس آگے کے واقعہ سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔